بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ذکر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ زبان سے ذکر، یہ وہ ذکر ہے جو ہر مسلمان تسبیح پہ ذکر کرتا ہے، جو وظیفوں کی شکل میں بھی کیا جاتا ہے، اور ایک مسلمان کچھ ذکر اذکار خود پر لازم کر لیتا ہے۔ ان اذکار کو زبانی ذکر کہتے ہیں۔ یہ ذکر ظاہر کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ ذکر روح کی بیماریوں کو ختم نہیں کرتا۔ یہ ذکر ایسے ہے جیسے شیشے کے برتن کو صرف باہر سے دھوتے رہیں مگر اندر سے نہ دھویا جائے۔ اسی لیے انسان اللہ پاک کی عبادت کرنے کے باوجود دل کا سکون حاصل نہیں کر پاتا اور مختلف روحانی اخلاقی بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے، جو ذہنی دباؤ، اضطراب اور بے چینی کا باعث بنتا ہے، اور ان روحانی اخلاقی بیماریوں کے لیے مختلف ادویات کا استعمال کرتا ہے، جو محض نیند اور پین کلر ہوتی ہیں، جو سالہ دوائیوں کا استعمال کرنے سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اصل حقیقی وجہ روح کی ضرورت کو پورا نہ کرنا ہے اور اپنے ساتھ خود ہی انصاف نہ کرنا ہے۔ ایک آدمی ظاہر کی تو ضرورت پوری کرے مگر روح کو بے چین رکھے۔ اگر روح بے چین ہوگی تو انسان کو کہاں سکون میسر ہو سکتا ہے۔ ذکر خفی، دل کے زنگ کو دور کرنے والا ذکر، جسے ضرب کا ذکر بھی کہہ سکتے ہیں، روح کا ذکر بھی کہتے ہیں۔ ذکر خفی روح کا ذکر، روح کی غذا کا ذکر، دل کا چین، اطمینان، سکون کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ذکر خفی، روح کے ذکر نہ کرنے کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں۔ ان کے دلوں پہ زنگ ہے، ان کے دلوں میں کجی ہے، ان کے دل گونگے بہرے اندھے ہیں، انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ ان کے دل بیمار ہیں، ان کے دل اندھے ہیں، یہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں مگر دراصل یہ دل کے اندھے ہیں۔ ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں میں کینے بھرے ہیں۔ روح کا ذکر جو مرشد حضور کی بیعت صحبت سے ملتا ہے، جیسے اللہ کا ذکر، لا الہ کا ذکر، یہ ذکر قلب ہے، ضرب والے ذکر ہیں، روح کے باطن کے ذکر ہیں، جو مرشد اپنے مرید کے اندر کے برتن کے شیشے کو صاف کرنے کو دیتا ہے، جس سے شیطان اور نفس کے وسوسے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور دل میں نور پیدا ہونے لگ جاتا ہے اور انسان اندھیروں سے شعوری طور پر اجالے میں آنے لگ جاتا ہے۔ انسان کا ایمان پختہ ہونے لگتا ہے، دل دنیا کی تمام روحانی اخلاقی بیماریوں سے پاک ہونے لگتا ہے۔ اس کا اثر انسان کے ظاہر اور باطن دونوں طرح سے اثر انداز ہوتا ہے۔ انسان کا قول و فعل، کردار عام انسانوں سے مختلف ہو جاتا ہے۔ فرمان ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ذکر خفی کرنے والا تمام تر ظاہری اور باطنی رذائل اخلاقیات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، لین دین سب قرآن و سنت کے مطابق ہو جاتا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرنے میں اسے پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ پاک کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اللہ پاک کی قربت اور خوشنودی اس کا نصاب العین ہوتا ہے۔ ذکر خفی کرنے سے باطن قلب سے حسد، بغض، کینہ، غرور، دنیا کی حرص و لالچ، برے خیالات، بری گفتگو، بری صحبت، حتیٰ کہ اگر تنہائی بھی ہو تو وہ کوئی گناہ کا نہیں سوچتا، کہ اس کا دل تمام تر غلاظتوں سے پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا قلب اللہ پاک کے ذکر میں مشغل ہوتا ہے۔ روح ہے تو روحانیت بھی ہے، اور روحانیت ہی انسان کی شخصیت کو مکمل کرتی ہے۔ یہاں ایک بات ضروری ہے، لوگ روحانیت کو تعویذ اور چلوں وغیرہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ روحانیت ان سب سے الگ ہے، یہ اللہ پاک کی قربت کا راستہ ہے، خود کا ظاہر اور باطن کو سنوارنے کا راستہ ہے۔ اللہ پاک ہمارے باطن کے شیشے کو ہمیشہ اپنی قربت میں رکھے۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو صبر کرتے رہے اور نیک کام کرتے رہے، جو راہ حق کے متلاشی رہے، وہی انسان کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔